all your marhumin and Farhad uncle's marhumin. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قالت: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بطني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبدا من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده. السلام عليك يا من اختاره الله، وتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال الله: وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سمواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معكم سادسا؟ فقال الله: نعم، إن أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يذكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء، إلا ليزيدكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا، ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين، ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. Can we just ask Ammar and Ghazi and Gharsan to recite Surah Fatiha or whatever you want? Okay? Sit down. Just come here. Who's gonna do this? Our Ghazi. Ghazi? Yeah. Okay. One by one. Come closer. Yeah. Bismillah. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وفي كل حافظا وطائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.
بڑھتی کے نعرے صلوات. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلندر صلوات. صلی اللہ محمد وآلہ. ایک بار سورہ نمو، 3 بار سورہ اخلاص، رات بھائی کے مرحومین و مرحومات اور اپنے مرحومین و مرحومات کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص شہدائے فلسطین، شہدائے پالچنار اور جتنے بھی ایسے مومنین جو شیعان علی ہیں ان کو حاضر کرتے ہیں. بردی کے نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. ان کے نعرے تکبیر. اللہ اکبر. نعرے تکبیر. اللہ اکبر. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. نعرے حیدری. حیدری. اور محمد وآل محمد صلوات. یہ بھی سیدہ کی بارگاہ میں کلام پیش کرتا ہوں. در سیدہ کی، آپ سب کی توجہ کا طالب ہوں میں. در سیدہ کی، در سیدہ کی عطا چل رہی ہے. در سیدہ کی عطا چل رہی ہے. در سیدہ کی مظہر بھائی. در سیدہ کی عطا چل رہی ہے اور ابھی تک جو شاہ کی عزا چل رہی ہے. نعرہ حیدری. در سیدہ کی عطا چل رہی ہے اور ابھی تک جو شاہ کی عزا چل رہی ہے. در سیدہ کی. اور شعر دیکھیے گا کہ علم تازیاں مرتجز ہم سفر ہے. علم تازیاں مرتجز ہم سفر ہے. میرے ساتھ کرب و بلا چل رہی ہے. در سیدہ کی. اور اٹھا کر میں خاک شفا چل رہا ہوں. اٹھا کے میں خاک شفا چل رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے شفا چل رہی ہے. حیدری. در سیدہ کی.
صلی اللہ علیہ محمد. آپ کی سماعتوں کو مولا سلامت رکھے. اور سمائے گی کیوں دل میں غیروں کی الفت, سمائے گی کیوں دل میں غیروں کی الفت, یہاں تو علی کی ولا چل رہی ہے. نعرہ حیدری. سمائے گی کیوں دل میں غیروں کی الفت, یہاں تو علی کی ولا چل رہی ہے. در سیدہ کی عطا چل رہی ہے, در سیدہ کی. اور غازی عباس کی بارگاہ میں کہ ہے روضہ جری کا وفاؤں کا کعبہ, ہے روضہ جری کا وفاؤں کا کعبہ, یہاں ہاتھ باندھے وفا چل رہی ہے. مظفر بھائی. در سیدہ کی. اور یہ نسلوں میں تیرے جو بغض علی ہے, یہ نسلوں میں تیرے جو بغض علی ہے, یہ تجھ میں ناسبی کی خطا چل رہی ہے. نعرہ حیدری. در سیدہ کی عطا چل رہی ہے, اور ابھی تک جو شاہ کی عزا چل رہی ہے. در سیدہ کی. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ایک بار سید ثقلین رضا نقوی ابن سید علی محمد نقوی, جن کے لیے مجلس آج منعقد ہوئی ہے, ان کو بھی اپنی فاتحہ میں شامل کرتے ہوئے ساتھ کرنا. مردی کا نعرہ صلوات. آج کل کے حالات کی مناسبت سے جو ہر جگہ شیعوں کی تاریخ کے لیے, ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو. ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہ کلام میں پیش کر رہا ہوں, اور یہ التجا کرتا ہوں کہ مولا آج اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے, اور امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے. ایک بار مولا کی خوشنودی کے لیے آواز بلند صلوات. اور میں چاہوں گا یہ کلام آپ سب مل کے مولا کی بارگاہ میں پیش کریں. اب تو آ جائیں مولا, اب تو آ جائیں, سب مل کے اب تو آ جائیں مولا, اب تو آ جائیں, اب تو آ جائیں مولا, اب تو آ جائیں یا امام عصر جانے
اب تو بلند آواز میں اب تو آ جائیں اب تو آ جائیں ہم نماز شب میں کرتے ہیں دعا آ جائیے اب تو آ جائیں مولا اب تو اور خیر و شر کی کشمکش ہے خیر و شر کی کشمکش میں ہے ضمیر آدمی شام و ظلمت کا ہدف ہے کربلا کی روشنی نیم جاں اسلام دیتا ہے صدا آ جائیے اب تو آ جائیں اب تو آ جائیں مولا سلامت ہے کہ آپ سب کو اب تو آ جائیں اب تو آ جائیں اور ہو رہی ہے کاوش مٹ جائے پیغام حسین بند ہو یہ مجلس کوئی نہ لے نام حسین وقت ہم اہل عزا پر ہے کڑا آ جائیے اب تو آ جائیں مولا اب تو آ اب تو آ جائیں مولا اب تو آ جائیں یا امام عصر جانے فاطمہ آ جائیے اب تو آ جائیں مولا اب تو آ جائیں مل کے دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين خوشنید امام زمانہ بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ حاضر ماشاءاللہ بہت ہمارے مین ریسائٹرز جناب مہدی مدرسی صاحب ہیں ان سے پہلے جون رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور آگے جون صاحب آ رہے ہیں ٹھیک ایک درود بھیجو حالات کی مناسبت سے میں بھی آپ کو ایک مولا سرکار کی آمد کا
جو کلام ہے وہ پیش کروں گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کلام میں میرا ساتھ دیجیے، بالخصوص جو پڑھنے والے ہیں وہ. ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لا لگائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لا لگائے رکھنا. ہے انتقام حسین باقی، وہ آنے والا ہے، آ چکا ہے. عقیدہ اپنا درست رکھنا، جو ان کی نصرت کی ہے تمنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لا لگائے رکھنا. درود بھیجیں ہم والے. نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، رکھو ہر ایک پر نظر جمائے. دل و نظر سے کہ سامراہ سے نہ جانے کس راستے سے آئے. ظہور کا وقت آ گیا ہے، تم حرم پہ نظریں لگائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لا لگائے رکھنا. نہ حب دنیا سے کچھ زیادہ، نہ غیر سے راہ و رسم رکھنا. تمہاری دولت ہے علم و تقویٰ، کرے گا دجال اس پہ حملہ. ظہور کا وقت آ گیا ہے، تم اپنی پونجی بچا کے رکھنا. درود بھیجو. یہیں کہیں آس پاس ہوگا، وہ آنے والا ہے، آ چکا ہے. حواری سا کے ساتھ ہوں گے، موالی مولا کے ساتھ ہوں گے. ظہور کا وقت آ گیا ہے، چراغ الفت جلائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام
لگائے رکھنا، نئے نئے نغمہائے مدحت جو روز روز کہہ رہے ہو، پے زیارت جو سبت جعفر امام کے در پہ آ پڑے ہو، ظہور کا وقت آ گیا ہے، تم اپنا بستر لگائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ صلوات محمد وآل محمد صلوات۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ میں ڈاکٹر قیصر زیدی صاحب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنی دور سے اتنی مصروفیت کے باوجود اس ہماری مجلس میں تشریف لائے۔ میں نظامت کے لیے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ کہ وہ اپنے کلام سے بھی ہمیں استفادہ حاصل کرنے کے لیے گزارش ہے، اس کے علاوہ نظامت بھی جو ہے وہ اپنا فرض سمجھ کر پورا کریں آج جس کے لیے ان کو بلایا گیا ہے۔ تو درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے۔ ڈاکٹر نیّر رضا صاحب، 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ زندہ حقیقتوں کا ترانہ علی علی، زندہ حقیقتوں کا ترانہ علی علی، دل میں عقیدتوں کا خزانہ علی علی، زندہ حقیقتوں کا ترانہ علی علی، دل میں عقیدتوں کا خزانہ علی علی، روکا ہے دشمنوں نے ہمیشہ اسے مگر، روکا ہے دشمنوں نے ہمیشہ اسے مگر، کہتا ہے پھر بھی سارا زمانہ علی علی، زندہ حقیقتوں کا ترانہ علی علی، دل میں عقیدتوں کا خزانہ علی علی، روکا ہے دشمنوں نے ہمیشہ اسے مگر، کہتا ہے پھر بھی سارا زمانہ علی علی، اور دلوں کو حرف صداقت سے جوڑ دیتا ہے، دلوں کو حرف صداقت سے جوڑ دیتا ہے، جو اہل مکر ہوں ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے، دلوں کو حرف صداقت سے جوڑ دیتا ہے، جو اہل مکر ہوں ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے، علی وہ بندہ حق ہے، علی وہ بندہ حق ہے کہ خالق کونین، علی وہ بندہ حق ہے کہ خالق کونین، جدھر علی ہو ادھر حق کو موڑ دیتا ہے، جدھر علی ہو ادھر حق کو موڑ دیتا ہے۔ ایک سلام کے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں چند اشعار، اور اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہمارے دوست اور آپ کے جانے پہچانے ڈاکٹر احسان علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ تو سلام کے چند اشعار کہ میری دعا ہے تیرا یہ اصول ہو جائے، میری دعا ہے تیرا یہ اصول ہو جائے، تیری دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے،
میری دعا ہے تیرا یہ اصول ہو جائے، تیری دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے، اور بحق فاطمہ زہرا ہو گر دعا تیری، بحق فاطمہ زہرا ہو گر دعا تیری، زباں پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے۔ بحق فاطمہ زہرا ہو گر دعا تیری، زباں پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے، اور چنے حیات کی کلیاں جو لے کے نام بطول، چنے حیات کی کلیاں جو لے کے نام بطول، تو راستے کا ہر ایک خار پھول ہو جائے، تو راستے کا ہر ایک خار پھول ہو جائے۔ میں سانس آخری تیری رضا میں لوں زہرا، میں سانس آخری تیری رضا میں لوں زہرا، میری دعا ہے دعا یہ قبول ہو جائے، میری دعا ہے تیرا یہ قبول ہو جائے۔ میں بھول جاؤں غم فاطمہ کو ایک پل بھی، میں بھول جاؤں غم فاطمہ کو ایک پل بھی، یہ ایک خدا نہ کرے مجھ سے بھول ہو جائے، یہ ایک خدا نہ کرے مجھ سے بھول ہو جائے۔ جو بن سکوں میں تیری خاک نقش پا زہرا، میں جو بن سکوں میں تیری خاک نقش پا زہرا، میری حیات کی قیمت وصول ہو جائے، جو بن سکوں میں تیری خاک نقش پا زہرا، میری حیات کی قیمت وصول ہو جائے۔ ہے آرزو میری قیصر کے خاک بن جاؤں، ہے آرزو میری قیصر کے خاک ہو جاؤں، وہ خاک پھر در زہرا کی دھول ہو جائے، ہے آرزو میری قیصر کے خاک ہو جاؤں، وہ خاک پھر در زہرا کی دھول ہو جائے۔ میں دعوت کلام دوں گا ڈاکٹر احسان علی کو کہ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنی بہت ہی اچھی آواز میں بہت اچھا سا کلام سنائیں۔ ڈاکٹر احسان علی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پھر بھی ایک بار جاگتے ہوئے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید ثقلین رضا نقوی ابن سید علی محمد نقوی اور تمام مومن و مومنات جو آپ سب کے مرحومین ہیں ان سب کے لیے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ استاد کے کلام سے ہمیشہ شروع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مکر اور خود نمائی کے اس دور میں، مکر اور خود نمائی کے اس دور میں، جب نہ معلوم ہو اجنبی کون ہے، از حدیث نبی لے کے نام علی، جان لو کم نسب آدمی کون ہے، جو خدا کا محب اور محبوب ہے، وہ جو قرار ہے غیر فرار ہے، شان میں جس کے ہے یہ حدیث نبی، وہ رجل جز علی یہ ولی کون ہے، اور جن کے ڈنکے بجے جن کے چرچے ہوئے، غصہ ور اور نہ ڈر صحن مسجد میں تھے،
ہر محاذ اور غزوات میں دیکھ لو، مرد میدان و مرد جری کون ہے. اور یہ شعر خاص طور پر ملاحظہ ہو ڈاکٹر صاحب. جس کو چاہے بڑھائے یہ اہل جہاں، جس کو چاہے گھٹائے یہ اہل جہاں، جتنا چاہے گرانے کی کوشش کرے، خود بلندی کہے گی علی کون ہے. او غیر کا ان کے ان سے تقابل ہی کیا، ان کے ایمان پر شک ان پہ رب کا یقین، ان پہ شک بھی ہوا تو خدا کا ہوا، جس کو ہو دعوی ہم سری کون ہے. اور سائے کی کیا ضرورت محمد کو تھی، مثل سایہ علی ہر جگہ ساتھ تھے، ذوالعشیرہ سے رحلت تلک ہر جگہ، جز علی شخصیت دوسری کون ہے. اور اس کا مقطع کس خوبصورتی سے استاد نے اپنے لیے لکھا ہے. شاعر و مدح و خاصب جعفر ہوں میں، میرے مداح ممدوح ہیں ہر جگہ. اس شعر کا مصداق ان کی شہادت کے بعد اس شعر کا مصداق ہمیں ملتا ہے کہ ان کو پوری دنیا میں کہاں کہاں جانا گیا، پہچانا گیا، ان کے ہر کلام ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں. تو شاعر و مدح خاصب جعفر ہوں میں، میرے مداح ممدوح ہیں ہر جگہ، حشر میں دیکھ کر میری آہو بھگت، سب کو حیرت تھی یہ آدمی کون ہے. شاعر و مدح خاصب جعفر ہوں میں، میرے مداح ممدوح ہیں ہر جگہ، حشر میں دیکھ کر میری آہو بھگت، سب کو حیرت تھی یہ آدمی کون ہے. مکر اور خود نمائی کے اس دور میں، جب نہ معلوم ہو اجنبی کون ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. پھر بھی ایک بار جاگتے ہوئے صلوات پڑھیں محمد. کلام امام زمانہ علیہ السلام سے توسل بھی ہے، گریہ بھی ہے، آج خاص طور پر آج کل کے حالات کے حساب سے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں. مولا با پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں. گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں.
اس وقت گرچہ عدل سے خالی زمین ہے، مظلوم کے مکان میں ظالم مکین ہے، دنیا ستم شعار ہے مغلوب دین ہے، مولا ضرور آئیں گے مجھ کو یقین ہے، مجھ کو یقین ہے، آئے گی کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں، اور سب لوگ خواہشات کے اب ہو گئے غلام، ابلیسیت کا دور ہے، بے پردگی ہے عام، پینے لگے لہو ہے تو کھانے لگے حرام، کہتا ہے دل کے بس ابھی آ جائیے امام، آ جائیے امام، گر دیر ہے مشیت پروردگار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، اور مشکل کے وقت ہم نے پکارا ہے یا حسین، غیبت کے امتحان میں سہارا ہے یا حسین، قرآن و اہل بیت کا پارا ہے یا حسین، حق نے ہمارے دل پہ اتارا ہے یا حسین، اتارا ہے یا حسین، رہ کر دعائے بنت نبی کے حصار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، اور اہل عزا کو جرأت و تدبیر چاہیے، دیکھا ہے خواب خواب کی تعبیر چاہیے، تسکین قلب مادر شبیر چاہیے، اب جنت البقیع کی تعمیر چاہیے، تعمیر چاہیے، آ جائے گی بہار سجڑے دیا دلوں پہ حکومت ملی مجھے، مظلوم یا حسین سے طاقت ملی مجھے، منبر ملا حسین کا عزت ملی مجھے، بدلے میں ایک اشک کے جنت ملی مجھے، جنت ملی مجھے، گھاٹا کبھی ہوا نہیں اس کاروبار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں۔ سورہ فاتحہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، بار محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد
درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے دل کا آ جا، درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے دل کا آ جا، راہ تکتی ہیں نگاہیں میرے مولا آ جا، درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے دل کا آ جا، راہ تکتی ہیں نگاہیں میرے مولا آ جا، خیر اور شر کی لڑائی ہے جہاں میں جاری، خیر اور شر کی لڑائی ہے جہاں میں جاری، کب تلک دیکھے زمانہ یہ تماشا آ جا، کب تلک دیکھے زمانہ یہ تماشا آ جا، منتظر کب سے ہے انسان تیرے آنے کا، منتظر کب سے ہے انسان تیرے آنے کا، دم لبوں پر ہے زمانے کا خدا را آ جا، اور ہو گیا حال یہ قیصر کہ میرے ہونٹوں پر اب مسلسل یہی رہتا ہے کہ آ جا آ جا۔ میں دعوت دیتا ہوں میثم عباس میثم صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اہل بیت کی مدح میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میثم عباس میثم صاحب۔ محمد وآل محمد صلوات۔ برائے خشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں، سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں، سارے جس سمت دیکھتا ہوں، نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں، نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، منظر مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ کہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ کہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے در میں، کل کا جمال ہوں جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے
چہرے سے عیاں گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں ہم فقر مست چانے والے علی کے ہیں ہم فقر مست چانے والے علی کے ہیں دل پہ ہمارے اجارہ علی کا ہے دل پہ ہمارے سے اجارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں بلند تر صلوات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جناب سید ثقلین رضا نقوی سن آف سید علی محمد نقوی صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ اب میں دعوت دوں گا جناب سجاد زیدی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین آواز میں بہترین کلام پیش کریں۔ نہ لطف خاص نہ فیضان عام باقی ہے، نہ لطف خاص نہ فیضان عام باقی ہے، نہ میں کدا ہے نہ جم ہے نہ جام باقی ہے، نہ لطف خاص نہ پیغام عام باقی ہے، نہ میں کدا ہے نہ جم ہے نہ جام باقی ہے، بڑے بڑوں کا نشہ مٹ گیا زمانے سے، بڑے بڑوں کا نشہ مٹ گیا زمانے سے، مگر حسین کا دنیا میں نام باقی۔ واہ 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 صلی اللہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مل کے صلوات پڑھنے محمد۔ کیسے بھئی یہ کلام ہے حضرت جون ایلیا صاحب کا لکھا ہوا، بڑی چھوٹی سی بہر ہے، بہت بڑی ادبی شخصیت۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں،
بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر، فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر، فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر، علی اکبر علی اکبر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، قدم دوش نبوت پر تھے جن کے، قدم دوش نبوت پر تھے جن کے، قدم دوش نبوت پر تھے جن کے، وہ کانٹوں پر وہ کانٹوں پر وہ کانٹوں پر چلائے جا رہے ہیں، وہ کانٹوں پر چلائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے مل کے ذرا۔ جہاں بے اذن آتے تھے نہ جبریل، جہاں بے اذن آتے تھے نہ جبریل، جہاں بے اذن آتے تھے نہ جبریل، وہ کاشانے وہ کاشانے وہ کاشانے جلائے جا رہے ہیں، وہ کاشانے جلائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھے پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھے پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھے پہ جن کو، وہ نیزوں سے وہ نیزوں سے وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، وہ نیزوں سے
گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ، ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ، ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں۔ صلوات ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے۔ ماشاءاللہ سجاد زیدی صاحب نے بہترین کلام اپنی بہترین انداز سے بہترین ادائیگی کے ساتھ پیش کیا۔ میں دعوت دوں گا عباس مہدی صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں، اور یہ تحت اللفظ میں ماشاءاللہ بہت انداز سے پڑھتے ہیں، تو اپنے مخصوص انداز میں آپ کی پیشخوانی کے طور پہ چار مصرے کہ اگر زیارت روئے امام ہو جائے، اگر زیارت روئے امام ہو جائے تو ایک ساتھ قعود و قیام ہو جائے، اگر زیارت روئے امام ہو جائے تو ایک ساتھ قعود و قیام ہو جائے، علی کے چہرے کو دیکھے جو تو عقیدت سے، علی کے چہرے کو دیکھے جو تو عقیدت سے، نماز ایک نظر میں تمام ہو جائے، نماز ایک نظر میں تمام۔ ماشاءاللہ مولا سلامت۔ بہت خوب قسم ہے ماشاءاللہ۔ پھر بھی درود پڑھ لیں محمد والے نشان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی زہرا جناب سیدہ جناب زینب کا کلام ہے جو کل بی بی زہرا کا پڑھ چکے ہیں۔ پھر بھی درود پڑھ لیں محمد والے محمد کی شان میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تعارف ہے بی بی زہرا زینب کا، کمال خلقت پروردگار ہے زینب، کمال خلقت پروردگار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، جو جانے کون و مکان یہ اس کی بیٹی ہے، جو اپنے باپ کی ماں ہے یہ اس کی بیٹی ہے، جو اپنے باپ کی ماں ہے یہ اس کی بیٹی ہے۔ علی ولی سا ہی پایا خدا نے زینب کو، علی ولی سا ہی پایا خدا نے زینب کو، بطول سا ہی بنایا خدا نے زینب کو، بطول سا ہی بنایا خدا نے زینب کو، علی کے خواب کی تعبیر ہو تو ایسی ہو، ارے حسین کی کوئی ہمشیر ہو تو ایسی ہو، حسین کی کوئی ہمشیر ہو تو ایسی ہو۔ علی جو شان ادب ہے یہ اس کی زینت ہے، علی جو فقر عرب ہے یہ اس کی زینت ہے، علی جو اعلیٰ نسب ہے یہ اس کی زینت ہے،
علی جو زیب کی زینب ہے یہ اس کی زینت ہے، برائے دین یہ ایمان بن کے اتری ہے، برائے دین یہ ایمان بن کے اتری ہے، علی ولی پہ یہ قرآن بن کے اتری ہے، علی ولی پہ یہ قرآن بن کے اتری ہے، برائے دین یہ ایمان بن کے اتری ہے، علی ولی پہ یہ قرآن بن کے اتری ہے، اسی کے دم سے سر اجالا ہے، اسی کے عزم نے اسلام کو سنبھالا ہے، ہر اعتبار سے جو معتبر حوالہ ہے، اسی نے گود میں اس کربلا کو پالا ہے، علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے، تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے، تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے، نشان کفر ابھرنے نہیں دیا اس نے، خدا کے دین کو بکھرنے نہیں دیا اس نے، لہو کا رنگ اترنے نہیں دیا اس نے، کسی شہید کو مرنے نہیں دیا اس نے، کسی شہید کو مرنے نہیں دیا اس نے، خدا کے دین کی سب سے وہ دین لگنے لگی، یہ کربلا سے جو نکلی حسین لگنے لگی، یہ کربلا سے جو نکلی حسین لگنے لگی، اسی نے لاشا کیا پائے مال بیعت کا، اسی نے لاشا کیا پائے مال بیعت کا، ہر ایک ذہن سے کھرچا خیال بیعت کا، کچھ ایسا کر دیا زینب نے حال بیعت کا، نہ ہوگا عصر تلک اب سوال بیعت کا، بس ایک وار میں ربط سوال کاٹ دیا، طلب جو ہاتھ کرتا تھا وہ ہاتھ کاٹ دیا، طلب جو ہاتھ کرتا تھا وہ ہاتھ کاٹ دیا، اسی نے پیروں تلے تخت و تاج کو روندا، اسی نے کفر کے رائج رواج کو روندا، خلاف دین جو تھا اس سماج کو روندا، سقیف والی یزیدی خیال کو روندا، سقیف والی یزیدی خیال کو روندا، ہر ایک در کا سوالی بنا دیا اس نے، اور یزید نام کو گالی بنا دیا اس نے، یزید نام کو گالی بنا دیا اس نے، قدیر ذات کی قدرت نے بھی سلامی دی، اس کو غازی کی جرت نے بھی سلامی دی، اسے حسین کی ہیبت نے بھی سلامی دی، اسے علی کی شجاعت نے بھی سلامی دی، سروں سے زوم خلافت اتارنے والی یہ ہے یزید کو گھر جا کے مارنے والی، سروں سے زوم خلافت اتارنے والی یہ ہے یزید کو گھر جا کے مارنے والی، یہ ہے یزید کو گھر جا کے مارنے والی، اور آفت میں گرفتار ہیں ناموس محمد، زندوں کی صعوبت ہے غریب الوطنی ہے، ارے غلہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے، اکبر کی جوانی کا کسی بی بی کو غم ہے، اصغر کے لیے چشم کسی بی بی کی نم ہے، عباس کی فرقت کا کسی دل پہ علم ہے، دولہا کو کوئی روتی ہے سر زانو پہ خم ہے، ارے کرتی ہے کوئی یاد محمد کے پسر کو، دیوار سے رو کر کوئی ٹکراتی ہے سر کو، کہتی ہے کوئی لوٹ گیا باغ ہمارا، ہائے ہائے میرے بچے کو ستم گاروں نے مارا، مجھ بی بی کا دنیا میں رہا کچھ نہ سہارا، ارے دنیا سے میرا لال جواں ہو کے سدھارا، اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد وآل محمد صلوات، ماشاءاللہ، بہت جوش اور جذبے کے ساتھ بہترین ادائیگی۔ اب میں دعوت دوں گا محمد عباس صاحب کو، محمد مہدی صاحب کو، جناب زینب کے حوالے سے 2-3 اشعار آئیے تشریف لائیے، کہ حسینی فکر سے نکلی تھی بن کے روشنی زینب، حسینی فکر سے نکلی تھی بن کے روشنی زینب، ٹھہرنے ہی نہیں دے گی اندھیروں کو کبھی زینب، حسینی فکر سے نکلی تھی بن کے روشنی زینب، ٹھہرنے ہی نہیں دے گی اندھیروں کو کبھی زینب، لہو شبیر کا ہے موجزن اسلام کے تن میں، لہو شبیر کا ہے موجزن اسلام کے تن میں، رواں ہے دین کے
सांसों में बन के जिंदगी ज़ैनब। वाह वाह लहू वाह शब्बीर का है मौजज़न इस्लाम के तन में रवां है दीन के सांसों में बन के जिंदगी ज़ैनब। वाह 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 और लुटा पर्दा तो पर्दा जुल्म का भी चाक कर डाला। वाह क्या बात लुटा है। पर्दा तो पर्दा जुल्म का भी चाक कर डाला। फलक ने आज तक देखी नहीं ऐसी कोई ज़ैनब। वाह 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 जज़ाकल्लाह। गुरूरे बादशाही कर दिया दरबार में रुस्वा। गुरूरे बादशाही कर दिया दरबार में रुस्वा। कमाले अज़्मो हिम्मत की अलामत बन गई ज़ैनब। सुभान अल्लाह। सरे दरबार लहजे में जलालत का वो आलम था। वाह सरे दरबार लहजे में जलालत का वो आलम था। समाअत को हुआ महसूस जैसे हो अली जज़ाकल्लाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। माशाअल्लाह इतने अच्छे लोगों ने पढ़ा है। बस तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को। दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। और तेरी नालैन के एक नक्श पे मरने वाले तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं, तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। और इसे अदावत अंजाम आखरत कहिए, इसे अदावत अंजाम आखरत कहिए। जहाँ निजात मिलेगी कभी नहीं आता, जहाँ निजात मिलेगी कभी नहीं आता। और रसूल हक के बुलाने पे हाय सद अफसोस, दरख्त आता है और उम्मती नहीं आता, दरख्त आता है पर उम्मती नहीं आता। बाखुदा हाकिमे कोनो मकां है ज़हरा, बाखुदा हाकिमे कोनो मकां है ज़हरा। दहने आयत कुरान की ज़बां है ज़हरा। मिसराए हज़रत चिश्ती में नेहा है ज़हरा। दीन है शब्बीर तो शब्बीर की माँ है ज़हरा। दीन है शब्बीर तो शब्बीर की माँ है ज़हरा। अरे हक़ की तबलीग में पैगाम में क्या रखा है, हक़ की तबलीग में पैगाम में क्या रखा है। ये जो हट जाएं तो इस्लाम में क्या रखा है, ये जो हट जाएं तो इस्लाम में क्या रखा है। इससे सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मत वाले इमाम। अली को दिल में बसाकर हुसैन से मांगो, अली को दिल में बसाकर हुसैन से मांगो। अरे अता करेंगे पैगंबर हुसैन से मांगो। मिलेगी तुमको भी औलाद मिसले राहिब के, संवार देंगे मुकद्दर हुसैन से मांगो, संवार देंगे मुकद्दर हुसैन से मांगो। और अली की बेटी ने फर्शे अज़ाब बिछाया है, अली की बेटी ने फर्शे अज़ाब बिछाया है। अदब के साथ यहाँ पर हुसैन से मांगो। अरे हुसैन रखते हैं दुनिया की इज्जतें महफूज, हुसैन रखते हैं दुनिया की इज्जतें महफूज। कभी झुकेगा न ये सर हुसैन से मांगो। सवाल खुल्द करेंगे जब गासिबीन फिदक, सवाल खुल्द करेंगे जब गासिबीन फदक। कहेगा मालिक मैशर हुसैन से मांगो। यहाँ पर झूला है ताबूत है अलम भी है, यहाँ पर झूला है ताबूत है अलम भी है। इमाम बारगाह में आकर हुसैन से मांगो। और गर चाहते हो अल्लाह तुमसे राजी हो, गर चाहते हो अल्लाह तुमसे राजी हो, जो जा नमाज बिछाकर हुसैन से मांगो। और इधर उधर की सिफारिश से कुछ नहीं होगा, इधर उधर की सिफारिश से कुछ नहीं होगा। हुसैन का है ये मिंबर हुसैन से मांगो। हैदरी और मेरे हुसैन का दिल का सुकून है अब्बास,
میرے حسین کے دل کا سکون ہے عباس، علم جری کا اٹھا کر حسین سے مانگو، علم جری کا اٹھا کر حسین سے مانگو، وہ دیکھو نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں حسین، وہ دیکھو نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں حسین، سخن سرائی کا جوہر حسین سے مانگو، سخن سرائی کا جوہر حسین سے مانگو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ آپ پڑھنے والوں کو آپ بہت اچھی طرح ساتھ دے رہے ہیں، اسی طرح دیتے رہیے۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز میں صلوات۔ جان کا انتظار تھا، جان صاحب تشریف لیں۔ اچھا، ہم مریم بھی ان سے کم ہیں، مسیحا سے پوچھ لو۔ نسیم امروہوی صاحب، مریم بھی ان سے کم ہیں، مسیحا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں، سارا سے پوچھ لو۔ جان ایلیا صاحب کا اپنا کلام پڑھا تھا، یہ وہ بھی امروہوی کے نسیم امروہوی صاحب کا، مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں، سارا سے پوچھ لو۔ اور اپنوں کا کیا ہے تذکرہ، آدھا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا ہے تذکرہ، آدھا سے پوچھ لو، جاؤ مباہلے میں نصارہ سے پوچھ لو۔ مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں، سارا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا ہے تذکرہ، آدھا سے پوچھ لو، جاؤ مباہلے میں نصارہ سے پوچھ لو، زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں، ختم الرسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں۔ جان رضوی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائیں اسٹیج پر، اور اپنی بین الاقوامی شخصیت ہیں اور ہر دل عزیز ہیں، اور بنیادی چیز جو ہے کہ جن کا نام لے رہے ہیں وہ نام جب یہ لیتے ہیں تو وہ دل سے آواز نکلتی ہے۔ ماشاءاللہ جان رضوی خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں شکر گزار ہوں کہ ذکر معصومین و ذکر محمد و آل محمد کرنے کا شرف حاصل ملا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بڑے بھائی فراد بھائی کا تہ دل سے شکر گزار متشکر ہوں کہ اس عبادت میں مجھے شامل کیا۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مجلس سید ثقلین رضا نقوی ابن سید محمد علی نقوی کی ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اس مجلس میں جتنے بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں مصرے پیش ہوئے، پروردگار ان تمام مصروں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جتنا بھی اجر و عظیم ہو وہ مرحوم تک بخیر پہنچ جائے۔ ثقلین بھائی یقیناً ایک شریف النفس انسان، بہترین عزاداروں میں سے ایک، شہزادی کونین کے عزادار۔ ماموں کا رشتہ یقیناً ایک ماں کے رشتے جیسا ہی ہوتا ہے۔ ثقلین بھائی نے اپنی محبت و اخلاق سے اپنے بھانجے اور بھانجیوں کو بے تحاشا متاثر کیا۔ پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں جناب زہرا قبول و منظور فرمائے۔ ایک دل کی گہرائیوں سے نعرہ صلوات۔
इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात محمد وآل محمد और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात اللهم صل على محمد وآل محمد قبلہ تشریف فرما ہے. دامن وقت میں گنجائش کم ہے، بس جناب زہرا کے فضائل کے بی بی کی بارگاہ میں چند شعر پیش کر کے قبلہ کے حوالے ایک بار دل کی گہرائیوں سے مل کے نعرہ صلوات. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، اور تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں. اور یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، ارے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، اور کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، ارے ملک یوں روٹیاں تیری اٹھا کے چلتے ہیں، محمد وآل محمد صلوات. اور بنانا لے ہاں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، بنانا لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، بنانا لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، ارے یوں نقش پا تیرے حیدر چھپا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، اور اے حر نہ گھبرا
اے حر نہ گھبرا یہ کرب و بلا کی بستی ہے اے حر نہ گھبرا اے حر نہ گھبرا گھبرا یہ کرب و بلا کی بستی ہے اور یہاں پہ فیصلے آلے آبا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں ہائے 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 اور یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں ارے جو گھر سکون سے اہل عزا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں اور تمام کام وہیں سے تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات نعرے دیگر بلند تر صلوات It's a privilege and honor for me to invite somebody to the pulpit to give us a sermon who is well known all over the world, I would say, among Urdu speaking, English speaking, Arabic speaking, and Persian speaking world. So that covers the whole Muslim world. And he has always enlightened us with his theological work, spiritual work, and philosophical work. And I would humbly request him to please grace the pulpit and enlighten us again with his wisdom. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد وآل محمد صلوات خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الغرر الميامين سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلائق أجمعين
سيدنا وإمام زماننا وصاحب نعمتنا وولي أمرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة ابن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. For the hastening of the reappearance of the Master, the Savior, the Avenger, Al-Hujjat ibn al-Hasan al-Askari, recite aloud salawat. My dear brothers and sisters, elders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala created us, brought us into this world, gave us all the basic necessities, and did things that are beyond our comprehension. Created this universe that is so expansive and so large, so big that we simply can't wrap our heads around it. We throw around numbers about there being 200 billion galaxies. Then scientists come along and say, no, it's actually not 200 billion, it's 2 trillion galaxies. And that each galaxy contains 200 billion on average stars. Then you have the comets and the asteroids and the planets, and you have the black holes, and you have the pulsar stars, and you have all these things that we cannot even begin to imagine. We can only prove their existence through mathematics. It's all a theoretical exercise. All of this was created, and as far as we can tell, there are no other intelligent species around. No extraterrestrials, at least not any that we know of. And so it makes you think, it makes you wonder. He created all of this so that on this tiny little blue dot that can't even be seen outside of our solar system, let alone our galaxy, let alone from the farthest edge of this universe, so what? So that when you and I look up and say, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, those who ponder and contemplate over the creation of the heavens and the earth. What do they then say once they've pondered, even for a few seconds? رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Oh, our Lord, you did not create all of this in vain. There is purpose behind it. There is design behind it. There is a creator who brought all of this into existence. Subhanaka faqina adhab an-nar. Exalted art thou. So prevent the fire from reaching us. Do not burn us in the fires of hell. Meaning that once you've engaged in this retrospection and contemplation, you can't help but be completely
overtaken and overwhelmed with the glory and majesty of Allah subhanahu wa ta'ala, which immediately translates in this sense of perhaps fear, but maybe a better description of that feeling is trying to seek nearness to Him. If you created all of this and there was design and purpose behind it, so please protect us, help us, guide us. We don't want to end up on the wrong side of your wrath. I don't want to do something that would anger a God that is this powerful. I don't want to live my life in a manner that displeases Him. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. In this verse, and at the end of this statement, it's a natural progression. You're in awe from His creation once you've pondered. Then you contemplate further. You say there must be design, there must be a purpose. Then after that, you're like, oh Allah, protect me, save me. And the way to save us, the way Allah subhanahu wa ta'ala has designed the system, that you and I can find and achieve our salvation, is by guiding us to the things that please Him and the things that displease Him. In other words, in order for us to reach that destination, which is to achieve the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, our Creator, we need software tools and we need hardware tools. Tonight, I don't want to talk about the hardware aspect. The vehicle that you use in order to reach that ultimate destination of being a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the greatest honor that we can achieve. Because being a slave of God means you free yourself from the shackles of everything else. Being a abd of Allah subhanahu wa ta'ala means that you are not beholden to all of the other false masters of this world. أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ. I think it was Yusuf who said to the cellmates, he said, which is better? Having literally my boss, my wife, my husband, my children, my neighbor, the people around me, all those who go to my social media page, having them as my masters, all of these different masters who have different desires, different interests, they all want different things from us. أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Or having just one master. And one master who cares about me and my welfare more than anybody. Every single person. Even a mother. This is an example that they usually give. A mother loves you for you. But even a mother loves you because you're her son. Not that there is anything wrong with that. It makes mothers better than everyone else. But ultimately, everyone wants me for them. If I surrender to their will, if I give in to what they want from me, if I, as a man, become a slave to my wife's wishes and desires. One day she wants this, the other day she wants that. We have a hadith, in fact, that says, cursed is a man who obeys his wife. The Prophet is then asked, Ya Rasulullah, in what way? Obeys his wife, as in buy her a gift every once in a while, look after her, protect her. The Prophet says, no. It's a man who says yes to everything his wife says. His wife wants to go to weddings where haram is committed. He's a yes man. Whatever you say, honey. Wherever you want to go, whatever you want to do. The Prophet specifically mentions weddings and funerals, because even funerals sometimes are used for haram, and haram ends. Women go there, or even men, and there's sinful acts taking place, whether it's slander, ghiba, the social interactions that happen. Rasulullah says, cursed is a man who does this. And cursed is a woman who obeys her husband when it comes to sinful behavior. I've heard from women who say that my husband doesn't want me to wear the hijab. He wants me to be a trophy wife. He wants me to go out there and show myself and reveal some skin so that he could boast in front of his friends that this is my wife.
that woman is also cursed. A man, woman, child, elderly, whatever the case might be, wherever in your journey you happen to be, our master should be none other than Allah subhanahu wa ta'ala. It's Him that we serve, it's Him that we obey, and it's Him that we seek salvation from. So, we need a vehicle to reach that ultimate destination of being a slave of Allah and therefore king of the entire world. The hardware aspect, the vehicle, the means is not what I want to talk about tonight. I want to talk about the software aspect. What's the software that we need to reach that destination? It is a roadmap. We need to have the foresight to know which direction we should take. Is it north? Is it south? Is it east? Is it west? Who do we emulate? Who do we follow? Who tells us how we can achieve the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala? The software application that allows you to navigate to your destinations on a daily basis gives you a very clear map. And often, if you make a mistake, or if you deliberately choose not to follow the directions that you've been given, it says you've made a mistake. You're supposed to go in that direction. You're going in the opposite direction. And so it might try to reroute you, or it might just say, do a U-turn, because this is a dead end. It's a no-through road. You have to turn around. There's no other way. You've missed your exit on the highway. You'll have to travel another 5 miles, 10 miles, whatever the case might be, and then turn around. Yeah, you've wasted 20 minutes, but that's what you have to do if you want to get to your destination. If you want to just keep driving for the fun of it, fine. But if you're trying to reach a destination, you have a deadline. You have an appointment. You have a majlis, you have a lecture. You can't just keep driving because you happen to be driving a nice car and just want to enjoy the views. You have to turn around. And so, Allah subhanahu wa ta'ala tells us the direction we need to take. But even that is not enough. What we need is to know which direction to take and which direction or route not to take. I mentioned an example about a week ago in the Majlis. I said, imagine if you're traversing or hiking through a jungle. It's not enough to say that you should walk in this direction by using a compass. It has to be a lot more specific than that. It has to be about exactly which hiking trail to take, which pit stop to use, where to rest, which valley to avoid, which river has a bridge that you can use to cross it, because there are no paved roads, are there, in a jungle? And if there is a hiking trail, usually it's only one or two. That's what people have been using for a long time. So those with knowledge of which trail you need to follow, they have to be much more specific than saying this trail, because they have to allow you to avoid all the wrong routes. If you take the wrong route, you might end up in a place with beasts and vicious animals that could devour you and kill you. You could end up in a place where you get injured. You could end up in a place where you get lost. You might fall into a cave or a well. In other words, the greater the level of danger, the more critical it becomes to clearly identify the trail, the path, the route, and also identify all the other dangerous paths that you should never take. Now, we live in this maze of a world. It is confusing at times. It is treacherous. It is dangerous. It's filled and riddled with imposters
who come to you claiming that they are the guide who can help you navigate your way. As Amir al-Mu'mineen famously stated, he said, أَعَدُّوا لِكُلِّ حَقٍّ بَاطِلًا وَلِكُلِّ مُسْتَقِيمٍ مَائِلًا. For every truth, they have prepared a falsehood as an alternative. And for every straight path, they have created one that strays away. But the way it's presented to us isn't as clear cut, is it? I wish Muawiyah had come and said, U'lu Hubal. That's it, we want to worship Allat wal Uzza and Hubal, just like our ancestors and forefathers and my parents. I wish he had spoken like that. That would have made it so much easier. But, as we said last time I was here, Allah subhanahu wa ta'ala adds a degree of complexity and difficulty to the tests that we're subjected to. Because that's the nature of this world. If the test was too easy, everyone would pass. You couldn't tell apart those who are smart and hardworking and who have put in the hours and done their homework from the ones who basically waste their lives and don't put in the work. If the test was too easy, you couldn't tell them apart. So the test has to contain a degree of complexity. It has to be a little harder so that you could make that distinction, so that the teacher could say, see, that person put in the hard work, this one didn't. And so this one graduates, this one flunks. So Muawiyah doesn't come along and say that I wish to restore idol worship and allow people or force them into acquiescence. Instead, he comes along and orders people to recite the adhan from every minaret. Allahu Akbar, Allahu Akbar. And while in secret, he would tell his friend Shabath ibn Rabi'i that I will not rest until I bury the name of Rasulullah. This man, and he abuses the Holy Prophet with something I don't want to mention. He curses the Prophet, insults him. He says, this man's name is raised atop the minarets 5 times a day. I will not rest until that name is buried. But in public, he didn't do that. He didn't say any of those things. In public, it was all about Rasulullah. It was about Islam and its ideals and values. So, number one, because Allah subhanahu wa ta'ala adds a degree of complexity to tests. Number two, that is how shaitan uses deceptive and submersive means to get to those who are naive, those who are uneducated, those who are stupid, those who don't see beyond the tip of their nose and will follow literally anyone. And we see many of those people in this day and age. So many people whose intellectual prowess and capacity is incredibly low. Incredibly low. That literally anyone can push them around in any direction they want. They never put in the effort, they don't think, they don't use their intellects, and so they end up becoming disposable human beings in the hands of anyone who wishes to use them for their nefarious purposes. So, this religion is one that identifies the right path to take, but also clearly tells you which one to avoid. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. This person فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. If you wish to hold on to a rope that is firm and that does not get severed halfway through this hole that we're trying to climb out of, then you have to have both of these elements. One,
And interestingly enough, the first is yakfur bil-taghut. You need to identify the false deities, reject them and disassociate from them. Then yu'min billah, believe in Allah subhanahu wa ta'ala. And at that point, you can safely hold on to the rope because you've identified it. It's this rope, not this one or that one, which may look similar but is completely different. And then Allah says, "Lam fisama laha." This will never sever. You're on the right path. You're going to be okay. That's why we need to have bara'ah in addition to the wilayah of the Ahlul Bayt. Bara'ah is critical to our religion. If Rasulullah had come and instead of saying قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, he said Allah Allah. I mentioned this example. Allah Allah. So what? That's an extra God next to all the hundreds of other false idols that are resting on the Kaaba or inside the Kaaba. You can add yours to the mix. Nobody has a problem with that. The problem they had was that Rasulullah began with the negative. He said, La ilaha. There is no other God except Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. All of these idols are false. They should all be thrown out. They should be destroyed. They should be disowned. They should be cursed. Because there is only one God, and it's Allah subhanahu wa ta'ala. That's why they had a problem with Rasulullah. Otherwise, they did approach the Prophet and say, look, we'll give you whatever you want. You want your God, you can keep your God. You want your gold, you want your women, you want your authority, we'll give you whatever you want. Just leave our gods out of it. Leave them out of it. Live and let live. Love for all and hatred for none. You know this philosophy? No. If you don't draw a clear distinction between the false deities and the one that must be obeyed, people will be confused. I mean, imagine the fact that Khalid ibn al-Walid is sent to quell a rebellion led by Malik ibn Nuwayra. Who's Malik ibn Nuwayra? Salamullahi alayhi. The companions were sitting around the Holy Prophet. The Messenger of God looked at them and he said, if you want to see a man who's min ahlil jannah, he's one of the people of paradise, then observe who's going to step into the masjid from that gate. So they all looked, who's this person? This Bedouin walks in. Rasulullah says, innahu min ahlil jannah. So he comes in, he prays, he meets the Prophet, then he goes. Number two runs behind him. He says to him, Ya Malik, Rasulullah said that you are min ahlil jannah. Bless me, let me shake your hand, let me hug you. He said, well, if I am from ahlil jannah, the reason for that is one thing, and that is the fact that I follow Ali ibn Abi Talib. That's my only virtue, which is the ultimate virtue. But that's the reason, Rasul. Otherwise, I know myself, I'm not a man who's like the ultimate when it comes to prayers and fasting. My word's not his. Maybe I'm not the best among you when it comes to those minor things. Important, but minor. What is the major reason that Rasulullah identifies this sinful slave who's not worthy of being from Ahlul Jannah? It is because of my love towards Ali ibn Abi Talib. You want to be blessed? Don't run after me. Go to the source. Go to Ali. Go to Abu al-Hasan. This man leads a rebellion against the Khalifa. And the rebellion wasn't an armed insurrection. It wasn't some military challenge against him. It was very simple. We have zakat to pay.
I'm sorry, I'm only going to pay my zakat to the legitimate successor of Rasulullah. And as far as I'm concerned, you are not the legitimate successor of Rasulullah. Remember 2 months ago, we all gave bay'ah to who? To Ali ibn Abi Talib. Who the hell are you? I don't recognize you. That's it. I'm not going to pay taxes to you. Who's dispatched to quell this rebellion? Khalid ibn al-Walid. Alayhi la'inullah. He goes there. Initially, he pretends to be a guest. He's there with his men. Let's stand in prayer together. Plays this game. Then, in the middle of the night, as people of this caliber are known to do, right? They're known for stabbing people in the back because they lack any semblance of manhood or bravery. Once everyone felt safe, they decided to unsheath their swords and fight Malik ibn Nuwayra, kill him and his men. Then he violated the sanctity of his wife, a grieving woman, all night long. A woman crying over her oppressed husband. He violated her that entire night. He came back. Number 2 and Khalid, they had their issues. There is no honor among thieves, as they say. They had a lot of problems, jealousy and hatred and whatnot. So number 2 runs to number 1. He says to him that, did you hear what Khalid did? Khalid did 1, 2, 3, 4. Not that he cared. He himself practiced this pretty much all along. And so now he's got an excuse to sort of distance Khalid. What did he respond? He said, ما كنت لأغمد سيفا سله الله على أعدائه. I would not punish Khalid because Khalid is Sayfullah. And I would never put the sword of God back into its sheath after it's been unsheathed in the face of the enemies of Allah. Sayfullah is Ali ibn Abi Talib. They take that title, give it to Khalid, and create so much confusion. Khalid is Sayfullah. Khalid was the one who fought against Rasulullah and the Muslims. And now all of a sudden he is the sword of God. In other words, whatever he does is correct. And I would never put it back into its sheath. I would never reprimand Khalid for what he's done. Yes, اجتهد فأخطأ, he said. He made a mistake, maybe, perhaps. We've conducted a thorough investigation. And we've reached the conclusion that it was a minor mistake. But it's not something that would rise to the level of reprimanding or punishing this great man of God. The reason so many people are confused is that they can't tell truth from falsehood, light from darkness, right from wrong. They can't tell them apart. And the reason they can't tell them apart is that their bara'ah is too weak. They don't have any sense of bara'ah, any sense of disassociation. And now we're living at a time where we have people who say, well, who needs bara'ah? Let's just stick to the fada'il of the Ahlul Bayt. Let's talk about the greatness of Ali ibn Abi Talib, sure. But bara'ah is problematic. What if someone hears us? What if someone finds out? Then it's going to cause a rift. It's going to cause schisms. It's going to do this. It's going to do that. And I just spent 2 or 3 nights in Fatimiyya speaking about taqiyya, speaking about the importance of not revealing everything that we believe in. So don't assume that I'm saying taqiyya should be violated, that we should be speaking out in public and saying everything that we want. But bara'ah, as a matter of principle, at its core, in its essence, bara'ah, that means having this condemnation towards evil in my heart, in my own heart, and in the heart of my family and my children. That also needs to be shut down.
If you shut it down, you will never be able to tell right from wrong. Al-Bukhari mentions a hadith, or Muslim, I forgot which one. He speaks about the battle of Ahzab, the trenches, Khandaq. And the hadith is heavily redacted. And I talked a little bit about the whole process of redaction that Bukhari resorts to in his book. He was a master redactor. But the hadith I want to mention is different tonight. So he tells the story. He says that Rasulullah was about to, this is the battle of Khaybar. Rasulullah wanted to conquer the fortress of Khaybar. And so he said that I'm going to hand the standard over to a man who loves Allah. Allah loves him. يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. And this man is going to go and he's going to conquer Khaybar. Fair enough. Then he calls Ali ibn Abi Talib. He gives him the standard. The Imam goes and he conquers Khaybar. It sounds a bit dodgy though, doesn't it? It feels like there's something missing from the equation. And what's missing is the negative part. It's the La ilaha part. When you hear this, as someone who adheres to this school of thought, the school of Bukhari and Muslim, you hear it and you're like, wow, mashallah, Ali ibn Abi Talib, he really did it. He pulled it off. Kudos to him. But the truth was different. The truth was, the Holy Prophet first said, who's going to do this? Number one says, I'll do it. He comes. Rasulullah sends him with a contingent of people, soldiers. They go. Then they come running back. يُجَبِّنُ أَصْحَابَهُ وَيُجَبِّنُونَهُ. Al-Hakim al-Naysaburi tells the whole story. He adds the La ilaha part to the equation. He says they came back. Imagine you have a general, and when the army retreats, the soldiers say that, hey, Ya Rasulullah, our general was too timid. He was scared. Ya Rasulullah, a general, we've come to know you, and we've seen Ali ibn Abi Talib, and we've seen real, true, authentic generals, and they're always the tip of the spear. They're the first person to charge towards the enemy. But this guy, he wants to stand behind and tells us to go forward. Yujabbinu means they were saying, again, Al-Hakim al-Naysaburi, don't shoot the messenger. He's saying that his soldiers were saying he's too much of a coward, Ya Rasulullah. And in return, he was saying, no, they're the cowards. Yujabbinu ashabah wa yujabbinuna. They were reciprocating accusations of cowardice. Then Rasulullah says, well, you were no good. Who's going to do this? Number two comes along. He sends them. He comes running back even faster than the first one. يُجَبِّنُ أَصْحَابَهُ وَيُجَبِّنُونَ. Again, his soldiers were saying, he's too much of a coward, Ya Rasulullah. What kind of a general is this? Has he even lifted a sword in his entire life? It doesn't look like it. And he was saying, no, they're the cowards. But of course, a general doesn't say that my soldiers were cowards, because when you head into battle, whether your soldiers are cowards or not, you have to fight because you're the leader. And if it means you getting killed, that's what you do. You don't run back. You don't retreat. What a shame. What a shame. Anyway, then Rasulullah says, see, if you redact this, if you remove it, what happens is, Ali ibn Abi Talib was, pretty brave. But when you add the fact that others attempted this mission and failed so shamefully and miserably, suddenly the bravery of Ali ibn Abi Talib shines. Suddenly, Ali ibn Abi Talib isn't just another brave man among lesser brave men. Suddenly, Ali ibn Abi Talib is the only brave person. لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا لا فتى
This is statement is beautiful, isn't it? It's almost like La ilaha illallah. There's only one sword, and that's Dhul Fiqar. There's only one young warrior, and it's Ali ibn Abi Talib. These are the words of Jibreel. So Rasulullah says to Amir al-Mu'mineen, the night before, the Holy Prophet says, tomorrow I shall give the standard to a man. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار. Even if we didn't have that segment about the two deserting their positions and fleeing the battlefield, Rasulullah is telling them the difference between Ali and literally everyone else is that he keeps marching and charging forward like an arrow all the way until he either conquers the enemy or gets killed trying. غير فرار, and he's not going to run away. There's a hint for all of you who read Muslim and Bukhari. He's not going to run away. Why would the Prophet say this? Had there been no one who ran away from battle? Karrar, ghair, farrar. The hadith says, again in their own sources, it says we couldn't sleep that night trying to figure out who this person is. You might laugh about this and you might think, well, it's pretty obvious who Rasulullah, I mean, no prizes for guessing. But Amir al-Mu'mineen was ill. وَكَانَ رَمَدٌ فِي عَيْنِهِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ. The Imam had an infection in his eye. It was very painful. The Imam says, I've had this infection since I was a child, and it had flared up. So everyone kind of dismissed Amir al-Mu'mineen, and they're thinking, is it me? Could it be me? And for the life of me, I can't imagine how even those two would still think that it might just be them. But hope as they did, and then the next morning, Amir al-Mu'mineen says, Aina akhi Ali? Aina sayfi Ali? Where's my sword? Aina dir'i Ali? Where's my shield? They say, Ya Rasulullah, he's ill. He said, bring him. They brought him. Rasulullah took a tiny amount of his blessed saliva and he rubbed it on the Imam's eyes, restoring his eyesight, removing the pain and the infection. Then he handed the standard over to him and he said to him, there's no one else, Ya Amir al-Mu'mineen, Ya Ali. The same thing happens again. What Rasulullah just did is what? He said, basically through his actions, and Amir al-Mu'mineen through his actions, they made it crystal clear that Ali and no one else was capable of this mission. Not that Ali was the most capable and someone else was less capable, and so he just happened to be there, and so Rasulullah said, you know what, you do. No. The same thing happens in Ahzab. Again, if you get into the details of the story, Rasulullah says, look at Amr ibn Wid. Amr ibn Wid did something in the battle of Ahzab which was truly humiliating. He kept saying, وَلَقَدْ بُحِحْتُ مِنَ النِّدَاءِ بِجَمْعِكُمْ هَلْ مِن مُبَارِزٍ. My voice has gone hoarse. I've been screaming. Is there no one to come and fight me? That's humiliating. That's terrible. And meanwhile, what is Rasulullah doing? He's saying, who's going to step up and fight with him? فَأَضْمِنْ لَهُ الْجَنَّةِ. I will guarantee paradise for him. In one hadith, the Holy Prophet says, who will go fight him and I will appoint him as my successor. He'll be my Khalifa. All these incentives being provided by Rasulullah, all these incredible rewards that the Prophet is offering. Amr ibn Wid even went to the extent that he said, don't you claim that if you kill me, you will achieve victory, obviously, but if I kill you, you will go to paradise? For crying out loud. You believe in an afterlife. I don't even believe in an afterlife. So what's the worst that can happen? If I kill you, you will go straight to the paradise that you believe in. Come.
Rasulullah says, who will go? كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرِ. Imagine you have a bird sitting on your head. You'll try not to move the slightest bit. You probably will stop breathing. Everyone's head is bowed down. They try not to shake, lest that gesture be mistaken by Rasulullah as offering to do this and volunteering for the mission. Everyone's seated down. Why does Rasulullah do this? Why does Rasulullah then, when Amir al-Mu'mineen stands up the first time, say to him, you sit down, Ya Ali, innahu la'amr. This is Amr we're talking about. So that Rasulullah keeps giving the chance to other people to literally expose and disrobe themselves for the cowards and hypocrites that they were. I've talked at length about this in a different lecture, and I've also explained why some people might say, well, where was Ammar? Where was Salman? Where was Abu Dhar? And my response was that they were different from the hypocrites. These ones, they didn't step up because at the end of the day, because Amr ibn Wid was known as the warrior who would face off with 1,000 men and beat them and defeat them, they didn't want to do something that would be seen as perhaps cutting it short. They didn't want to be the reason why Muslims would be disheartened and humiliated. They knew they'd be killed, and that would have been a form of defeat for the Muslims. It's almost like if you're told that you can go and perhaps, let's say, play a soccer game with the Brazilian national team, you probably wouldn't even attempt it, because if you got back and you've been beaten 30-0, it would look really bad. It would humiliate the community, right? So it's not that they were cowards, they just didn't want to fall short of this incredible mission. But there were the hypocrites, and the hypocrites, being who they are, they didn't move the slightest bit. Amir al-Mu'mineen sits down at the command of Rasulullah. The Holy Prophet calls out again, who would go and fight Amr, and I will guarantee paradise for him. The Imam stands up again, Ana ya Rasulullah. The Holy Prophet tells him to sit down again, Innahu la'amr. The third time when the Prophet told him, Innahu la'amr, the Imam responded by saying, Wa ana Ali ya Rasulullah. I am Ali if he happens to be Amr. And surely Amr has heard a thing or two about the bravery of Ali ibn Abi Talib in Badr and Hunayn. He's heard a thing or two about this legend who single-handedly defeated entire armies. Amr knows this, which is why he then engages in this conversation when he tells the Imam, you are the son of Abu Talib. Abu Talib was a friend of mine. I used to see you in his lap. I would hate to see you die. You've got older uncles. He literally says to him, A'mamak, you have uncles. Go send them. I don't want to see you dead. I feel petty towards you. Ibn Abi al-Hadid, who's a Sunni commentator on Nahj al-Balagha, he says, even though he told the Imam that I'd hate to see you killed, but by God, he was afraid of Ali ibn Abi Talib. He knew who Ali was, and he was just looking for a cop-out. He was looking for an excuse to get out of this awkward situation and his impending doom and death at the hands of Ali. Now, all of this does what again? It creates that demarcation. It says, Ali and only Ali. No one else could do it. No one else could pull it off, which is why no one else even volunteered for that job. No one. And so it's Ali and only Ali. It is Fatima and only Fatima. It is Hassan and only Hassan. It is Hussein and only Hussein. It is this blessed family. This is our path towards achieving slavery of Allah subhanahu wa ta'ala, servitude of Allah. No one else. أَنَّ هَذَا سَبِيلِي. Allah subhanahu wa ta'ala says, this is my path. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي. Don't follow any other path. It denotes
exclusivity. صلوا على محمد. The same thing happened after the ambush of the house of Fatima Zahra, because some people might think, well, what about Ammar? What about Abu Dhar? What about Salman? What about Miqdad? And the answer to that, perhaps one of the reasons that they did not engage, is because the chances of these individuals, as great as they were, as brave as they were, as faithful and committed and devout as they were, the chances of them defeating the other side were slim to none. They couldn't have pulled it off. They just couldn't do it. That's why the Holy Prophet told Amir al-Mu'mineen that if you have 40 or more companions, you could fight back. If it's anything less than that, you don't stand a chance. There's too many of them, and they're too vile. And their hearts are filled with so much vengeance and hate and vitriol towards Rasulullah, which they wish to unleash against his family. You don't stand a chance. They will kill you, and they will kill Hassan and Hussein. They will kill everyone and end this religion once and for all. In fact, they were looking for an excuse. They were hoping that one of the companions of Ali would actually step in. Which is why Amir al-Mu'mineen at some point, he made a comment. He said, if only I had my brother Ja'far and my uncle Hamza, I would have stood a chance there. When they ambushed the house, Fatima Zahra and Amir al-Mu'mineen both called out, Wa Ja'farah, Wa Hamzatah. In other words, it needed these legendary warriors like Hamza and Ja'far. Salamullahi alayhima. Even Salman couldn't pull it off. And so, if they had engaged with the enemy, if they had confronted them, if they had pulled out their swords, that would have given the necessary pretext to the enemy to annihilate everyone, to kill everyone, and leave Islam and this ship of salvation without a captain. It needed Ali ibn Abi Talib to survive and to continue the mission of Rasulullah, which is why Ali ibn Abi Talib needed Fatima Zahra to shield him, Fatima Zahra to protect him. This was all needed so that it becomes crystal clear, so that there is no confusion anymore. If you look at the khutbah of Fatima Zahra, the sermon, the Fadakiyya sermon, which it would be a shame, brothers and sisters, for a Shia not to even read the sermon once in its entirety. Read through it on these days and these nights. In that sermon, what does Fatima Zahra do? She literally draws that clear line. The words that she uses against them, they couldn't be clearer. If you're looking for tabarra, look no further than the Fadakiyya sermon. Fatima Zahra begins with praising Allah subhanahu wa ta'ala, speaking about his blessings and bounties. Then speaking about the different obligations and tenets of the religion of Islam and their benefits and so on. Then she reaches the very climax of her sermon when she says, "I'lamu anni Fatima." First and foremost, you need to know that I am Fatima. Reminding everyone about the one that Rasulullah referred to when he said, "Inna Allah la yarda li rida Fatima wa yaghdabu li ghadabiha." She's the one that her anger invokes God's wrath. The creator of the heavens and the earth is angered when Fatima is hurt. And Allah is pleased when she is pleased. That's why she begins by making it clear. She identifies herself. I am Fatima. Yes, that Fatima.
Which is why I said in the lectures, I said, listen, forget all of the reports, the evidence, the traditions about the ambush of the door, about the burning of the house, about the miscarriage of Muhsin, about the crimes that I can't even begin to list right now that were perpetrated against Fatima Zahra. Forget all of that. The fact that Fatima was angry with them tells you all you need to know. Fatima is that path. Fatima is that route we need to take. Fatima is the leader we need to follow. And I mentioned the example of Al-Qasim ibn al-Hasan, who was asked about them. And he said that we had a good, righteous mother who was the daughter of Rasulullah, by the way, in case you've forgotten. And she was angry with them, and we are angry because she was angry. What kind of a son would I be if my mother became angry? And not just any mother, but Fatima. And I decide to brush it all under the carpet and say, yeah, let's not talk about these things. These are historical issues. They cause fitna. They cause fitna? We're talking about something that provokes the anger and wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. What fitna is bigger than that? So she identifies herself. Then she says, اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على. My father is Rasulullah. وإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم. Again, this is where the La ilaha part comes in. She says, he was my father and he was no father to any of you. I'm his only surviving offspring. I'm his only daughter. So she demarcates. She makes things clear. I am Fatima. My father is Rasulullah. He was exclusively my father and not yours. Then she says, she speaks about Amir al-Mu'mineen and says, do you know who Ali ibn Abi Talib is? She refers to the Imam as Ibn Ammi. She doesn't say my husband. She says my cousin, which is such an exquisite way to refer to Abu al-Hasan, my cousin. And even on her deathbed, she refers to Amir al-Mu'mineen as Ibn Ammi, Ibn Am, my cousin. So she then says that Rasulullah came as a guide and he tried to help you with the most sincere of intentions. It hurt him to see you lost. Anything that happened to you would bring heartache to him. And she recited the verse of the Quran. She then said that this father of mine cared so much about you that he came and he showed you the way. And he distinguished between light and darkness. He took you out of the darkness of ignorance. When you were living a life of savages, you were eating the most disgusting things, you were drinking blood, you were burying your own daughters alive, you were living a life of vice and animalism. And then my father came, and look what he did. Look how he showed you the way. Look how he guided you. And then whenever there was a fitna, there was a war, there was a fire that needed to be put out, what did he do? He would send my cousin to extinguish the fire. وَأَنْتُمْ فِي رَفَاهِيَّةٍ مِّنَ الْعَيْشِ. Again, this demarcation is happening. This bara'ah is happening alongside the wilayah. You were living your life with ease and comfort. رَفَاهِيَّةٍ مِّنَ الْعَيْشِ. You were prospering. مُفَكَّهُونَ. You were eating your fruits and your pizzas and your fried chickens while Ali ibn Abi Talib was the one doing the hard work. Ali was the one getting injured while you were running in the opposite direction. Ali was the one
who saved you from the brink of destruction, while you are saying that now there's a fitna. Listen to this. You claim that Rasulullah has died, there is no government, he didn't appoint anyone, we fear fitna. She recites a verse in the Quran which is about the hypocrites. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. You are the fitna. You've created the fitna and you've fallen right inside of it. And you're saying that we're trying to prevent fitna? Then she recited other verses about hypocrisy, about nifaq, literally telling them that you are nothing but munafiq. Fatima al-Zahra made it so clear. Again, forget all the other evidence. Read Al-Fadakiyya sermon, which is reported in their own books even before ours. Anyway, at the end of it all, he said something about Fatima al-Zahra when she finished speaking, which I couldn't mention or cite from this blessed minbar. He used the profanity against Fatima al-Zahra, belittled her. But again, it was confusing because he said, Ya bint Rasulullah, we love you, we respect you, but unfortunately I've been entrusted with the Muslim treasury, and Fadak is part of the treasury. If you want, I can take money from myself, my family members will collect, we'll do a fundraiser, and we'll give it to you. But Fadak, I'm so sorry, it belongs to Muslims. Which is why Ibn Taymiyyah says, he didn't want Fadak for himself. So how could you accuse him of being treacherous and a thief when he kept saying, I don't want it for myself, it belongs to the Muslims. What can I do? I heard Rasulullah say, نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. We the prophets, we never leave an inheritance. Whatever we leave gets to be distributed among the believers in the form of charity. What can I do, oh Fatima? I wish they hadn't elected me to be the Khalifa. That's how he spoke. That's why it was so confusing. But when Fatima made it clear that you are nothing but hypocrites and liars, she said to them, in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that anyone who dies, including prophets like Sulaiman and Dawood, they inherit each other. I'm the only one who doesn't inherit. Fatima is the only exception? Or are you saying that me and my father subscribe to different religions? Are you saying that I'm not a Muslim and so I don't inherit my father? They couldn't utter a word in response. What could you say? Any one of them who tried to come up with a story and to say, we are the companions of Rasulullah, as they did. We were with the Prophet. Imagine if someone like Sulaym ibn Qais, who's this young Lebanese man, he's just come to Medina, he didn't even see the Prophet. Imagine if he tried to object. They'd say, who the hell do you think you are? Just some kid. We've been Muslims for 22 years. I've been a Muslim for 20 years, 19 years. They even came to Amir al-Mu'mineen after he became the Khalifa, Talha and Zubayr. They came to him, Ya Amir al-Mu'mineen, you've just distributed the monthly stipend, the Muslim funds, which were given out as payments to all the Muslims, and you have given us the same amount, which was I think 9 dirhams or so, as you have given to these Persians and these slaves, these black people and these Indians and these whatnot. We have a history of jihad alongside Rasulullah. We became Muslims in the early days when it wasn't fashionable to be Muslim. We suffered through the years of persecution. And you equate us with these people who just became Muslims last Tuesday? Amir al-Mu'mineen said, oh, you practiced jihad, did you? You became Muslims early, did you? Your jihad was more or mine. You became Muslims before me? I was literally the first to embrace this religion. You suffered and you were persecuted more than I was.
You sacrificed for this religion more than I did. So they both sat quietly. Amir al-Mu'mineen said, and look at what I have done. Just like you, I have received nine dirhams, and the same 9 dirhams I have given to my slave Qambar. Me and my slave, my servant, we get the same amount. So what makes you think that you deserve more than me? What is it that you have which is better than me? And so they would use this tactic. If anyone confronted them, if anyone spoke to them, they're like, yeah, we are the companions of Rasulullah. We have immunity. We were the people who surrounded the Holy Prophet all along. But they couldn't say that to Fatima now, could they? This is Fatima. I'lamu anni Fatima. And that's why they just cried. They cried on multiple occasions. When she first started, and halfway through her sermon, as well as at the very end. I'm sorry, I wish I could do something. I've been entrusted with this. The Muslims I'm answerable to them. Anyway, sallallahu alayki ya Fatimat al-Zahra, ya mazloom, al-maghsoobatu haqqaha, al-makhfiyu qabruha. It's enough to know that Fatima's grave is unmarked and missing. The daughter of Rasulullah, and no one knows where she was buried. Why exactly? Tell me, ya Muslimin. Oh, people who claim allegiance to Rasulullah, why is the grave of Fatima al-Zahra missing? Why? Why can't we go to her grave and cry over her tragedies and the oppression that she faced? Why don't we have a Ataba Fatimiyya? Why? Why is it that Fatima has to be buried at night and in secret? Allahu Akbar. Let's go to the burial site. Let's go to the grave that Amir al-Mu'mineen dug for the one entrusted to him by Rasulullah himself. One hadith that I saw says that when Rasulullah put the hand of Fatima in the hand of Ali ibn Abi Talib, towards the end of his blessed life, Rasulullah said, Ya Ali, هذه وديعة الله ورسوله. This is the trust of God and His Messenger that I am putting in your hand. فاسمع لها وأطع. Listen to her and obey her. Amir al-Mu'mineen. Amir al-Mu'mineen. Rasulullah tells him, obey Fatima, whatever she asks you. He didn't say this on her wedding night because Fatima has to obey Ali ibn Abi Talib. But then towards the end of his life, Rasulullah knows that Fatima is not going to ask Ali for anything except these matters that relate to her burial and how she is interred. She wanted Amir al-Mu'mineen to build a casket for her. She was crying towards the end of her life. I want the sisters to hear this. Fatima al-Zahra said to Salama, she said to her, I'm crying because I don't want the shape of my body to be seen as I'm carried. And so Salama said, or Asma rather, when she was in Habasha, she said, but I've seen something they do in Abyssinia over there, that they have a box and they place the deceased in the box so that the silhouette and the shape and the outline of the body doesn't show. And so she said, how is it made? So Asma built a box for her. And she said, this is what it's made from. It's made from leaves of palm trees. Fatima al-Zahra, for the first time in a long time, smiled. And she said, now I'm happy. My body will be covered. No one can see me. So she asked Amir al-Mu'mineen, she said, Ya Abul Hassan, I want you to cover me up fully, put me in this box. Amir al-Mu'mineen then takes that very light casket. Remember the hadith that says that after Rasulullah,
ما زالت معصبة الرأس باكية العين. She was never seen in any state other than crying, a headband wrapped around her forehead, crying non-stop, and perhaps she had her hand against her back, trying to suppress the pain of a broken rib. حتى صارت كالخيال. She looked like a shadow. She became so weak. She was nothing but skin and bones at that point. So Amir al-Mu'mineen carries this very light body of his beloved wife Fatima, lowers it into the grave. My uncle is the poet Ayatollah Syed Abbas and Mudarrisi. He quotes Amir al-Mu'mineen addressing the grave of Fatima, saying, لا تخدش الجسم ثانية. O grave, I'd like to ask you for a favor. Fatima was already injured. Try not to injure her yet again. Look after her. Ensure that she is safe and sound, which was only something that she could achieve after her death. Prior to that, God only knows what they did to her. Allahu Akbar. The hadith says that once Amir al-Mu'mineen buried Fatima al-Zahra, هاج به الحزن. Up until that point, Amir al-Mu'mineen was calm and collected, but as soon as he threw the dust over her body, the Imam's anguish and the Imam's pain was manifested yet again. The Imam began crying. He cried and cried. He said certain things to Fatima. Then he said certain things to Rasulullah. He said, Ya Rasulullah, عليك مني السلام وعلى ابنتك النازلة بجوارك. Ya Rasulullah, I know you entrusted your daughter to me, but tonight all I can say is that she's going to be your neighbor. Ya Rasulullah, my patience has run out. Allahu Akbar. Imam Zain al-Abidin speaks about Amir al-Mu'mineen in the palace of Yazid, and he says, أَنَا ابْنُ أَصْبَرِ الصَّابِرِينَ. I am the son of the most patient man, and yet his patience ran out when he buried Fatima. He said, أَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدْ وَلَيْلِي فَمُزَهَّدْ. My grief is eternal, and my nights will be sleepless. The Imam then said that this is a aza that has no consolation. Nothing can ever wash this away or make me forget. Amir al-Mu'mineen's back was broken on that night. Now let us go to Karbala with another back that was broken. These days and these nights were approaching the passing of al-Baneen. al-Baneen was also in Karbala, though not physically, but she sent her emissaries. She sent her children to represent her. Aba al-Fadl al-Abbas comes to Aba Abdullah al-Hussein. He says to him, Ya Aba Abdullah, would you give me permission to go and fight the enemy? Imam al-Hussein says something to him which breaks my heart. He said to him, Akhi Aba al-Fadl, my brother Aba al-Fadl, Anta hamilu liwa'i. You are the carrier of my standard. You're my one-man army. أنت كبش كتيبتي
وَإِذَا قُتِلْتَ, if you die, تَفَرَّقَ جَمْعِي, whatever I have will fall apart. I say, Ya Aba Abdullah, what else did you have at that point other than Abbas? Aliyun al-Akbar was killed. Al-Qasim was gone. Ya Aba Abdullah, Zuhair, Burayr, Habib, everyone had been killed. Imam al-Hussein doesn't know how to tell his brother that if you go, my back will break. Abu al-Fadl al-Abbas didn't insist on his brother. He knows the Imam doesn't want to see him gone. He simply says to him, لَقَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ. Oh brother, I cannot bear this anymore. Some have said it's because Abu al-Fadl al-Abbas was the general of the army of Abu Abdullah. He kept seeing his soldiers fall one after the other. He can't take this anymore. But perhaps the reason he says, I can't take it anymore, is all the cries of the little children saying, Al-Atash, Al-Atash. I can't take it anymore. I can't hear their voices. I don't want to hear Sakina and Ruqayyah keep saying that not only are we thirsty, but your 6-month-old infant is dying of thirst. Imam al-Hussein, listen to what the historians say. Arbab al-Maqatil say, فَبَكَى الْحُسَيْنُ بُكَاءً عَالِيًا. Baka means he cried. If you give this statement to someone who's well versed in the Arabic language, they will tell you there's a secret there. Baka means he cried. But it says Baka al-Husaynu buka'an, which means he cried excessively. Then it says Aliyah, which means he cried out loud. Imagine Abu Abdullah crying. And then Imam al-Hussein realized that Abu al-Fadl al-Abbas, his feet were suspended in air. There was no way to keep him back. He had to go. He was already gone. So what does he say to him? He says to him, إِن كَانَ وَلَا بُدْ, if you must go, فَاطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ شَرْبَةً مِنَ الْمَاءِ, then go and bring back some water to the children. Abu al-Fadl al-Abbas goes off towards the battlefield, towards the Alqami and the riverbank. What that means is this: everyone else said goodbyes to the women and children before they left. The only one who never bid the women and children goodbye was Abu al-Fadl, because he was going to come back. Because the women and children, perhaps when everyone else headed towards the battlefield, everyone cried for them. But maybe when Abu al-Fadl went, everyone rejoiced. Uncle has gone to bring back water for us. They were happy. They were expecting him to come back. They never thought that Abbas wouldn't come back safe and sound. He went and he did what he did. He confronted 4,000 soldiers and archers. By the time he was on his way back, they did something to him that they say, فَوَقَفَ الْعَبَّاسُ مُتَحَيِّرًا. يا صاحب الأمر, يا إمام الزمان, عظم الله لك الأجر. What did they do such that Abbas stood at one point confused and not knowing what to do anymore? فَلَا يَدٌ يُقَاتِلُ بِهَا, no hands to fight with, no eyes to see with, and no water to take back to the camp. How will I face Sakina? How will I face the infant? Abbas simply stood there. I will skip over the musibah and the tragedy, but I will say this. Abu al-Fadl al-Abbas, they did something to him that they didn't leave him breathing. They made sure that unlike all the others, that Imam al-Hussein would come to them, he will hold their heads in his lap, he would say goodbye to them. They made sure that when Imam al-Hussein came, Abbas was already gone. Imam
Imam al-Hussein, unlike the others as well, look at all these differences, which shows you the grandeur of the tragedy of Abbas and Aba Abdullah. With everyone else, Imam al-Hussein would ride his horse and quickly hurry towards that person. In the case of Abbas, فَمَشَى الْحُسَيْنُ نَحْوَ الْعَلْقَمِ. Imam al-Hussein walked on his 2 feet. The Imam, on the one hand, is hesitant. He walked slowly because he can't bear to look at the scene of his brother lying on the ground. On the other hand, Imam al-Hussein would look in the direction of Abbas, but also look back at his camp. There's no one left. Imam al-Hussein got to his brother. He sat there. He looked at his brother Abu al-Fadl. The enemy were rejoicing. لَقَدْ قَتَلْنَا الْعَبَّاسِ. Imam al-Hussein was wiping his tears with his sleeves. الآن انكسر ظهري يا أم البنين. My back is now broken, Abu al-Fadl. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهنا إنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل اللهم فرج إمام زماننا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمسارعين إلى قضاء حوائجه ومن الذابين عنه. اللهم فرج هذه الغمة عن هذه الأمة بظهور الحجة. اللهم اقض حوائجنا، أد ديوننا، اشف مرضانا يا الله بمولانا الحجة. اللهم وارحم موتانا ومن مضى على ولاية أمير المؤمنين والعلماء والصالحين والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين ومن مضى من هذا الجمع إلى أرواحهم نهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الخماس خير. الله bless you إن شاء الله. يا حسين يا حسين